پاک ایران گیس پائپ لائن پہ کام نہیں کرتے. پاک ایران گیس پائپ لائن پہ اگر کام ہو جائے تو ہماری 25% ضرورت جو ہے وہ کم از کم اس سے فوراً پوری ہو جائے گی جیسی وہ کمپلیشن ہوگا. 18 میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا فیض حمید صاحب والے مسئلے پر, اس لیے کہ یہ ہماری اور یہ چیک کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے بارڈر سے اسمگلنگ ہو رہی ہے تو کون کون ملوث ہے. کوئی کتنا بھی طاقتور ہو اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے. خود انٹرنل رپورٹس ایف بی آر کی ایسی موجود ہیں جس میں کم از کم ایک سال میں تقریباً یہ 1299 ارب روپے کی وہ کرپشن کی گئی ہے جس میں وہ ٹیکس سیدھا وصول ہو جانا تھا اور عملے نے کرپشن کر کے وہ ٹیکس قومی خزانے میں داخل نہیں کیا. جو ٹیکس نیٹ میں لوگ نہیں آ رہے ان کی نالائکی کی وجہ سے وہ تو الگ ہے, لیکن جو صرف سیدھی کرپشن ہے وہ 1300 ارب روپے کی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ادارے کو اگر ایکسپورٹرز کے اوپر لگا دیا جائے گا جو پہلے ڈائریکٹ ٹیکس سسٹم کے تحت ان کا 1% کٹ جایا کرتا تھا اور وہ خوشی یہ کام کر لیتے تھے, وہ اس پہ بھی تیار ہے کہ آپ اس ٹیکس کی اماؤنٹ کو تھوڑا سا بڑھا دیں. اگرچہ کہ پاکستان اس وقت کمپٹیشن کے حوالے سے اپنے آرڈرز حاصل نہیں کر رہا پاکستان کا صنعت کا, بلکہ اسپل اوور سے آپ کو ملتا ہے. اسپل اوور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آرڈرز ویتنام, بنگلہ دیش اور چائنا اور ان جگہوں پہ کسی وجہ سے فلفل نہیں ہو پاتے وہ پاکستان کو ملتے ہیں. ہم کمپٹیشن میں جا کر اپنا حصہ نہیں حاصل کیے ہوئے ہیں, اس طرح کی معاشی صورتحال ہے. لیکن اگر وہ بھی مل رہا ہے تو آپ جب اس کا ریٹ بڑھا دیں گے تو پھر یہ کیسے ایکسپورٹرز جو ہے وہ اپنے آپ کو اس پوری کمپٹیشن میں شامل رکھ سکیں گے. لیکن اس کے باوجود ٹیکسیشن کے حوالے سے انہیں شکایت نہیں ہے. شکایت ایف بی آر کو رول دینے کے حوالے سے ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس اماؤنٹ کاٹنے کے بجائے اگر ایف بی آر کو رول دیں گے تو ہماری یہ صنعتیں متاثر ہوں گی, اور پہلے ہی ڈیفیسٹ امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت ہے اور یہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا. تو یہ ایک ظاہر سیدھا مطالبہ ہے. تو تاجروں کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے خود ہی ایک اسیسمنٹ کر کے مارکیٹوں کی اور اس کی جو ہے مارکیٹ ویلیو دکانوں کی اور بازار کی لگا کے اس کے اوپر اگر ٹیکس عائد کر دیں گے تو یہ تاجر دوست اسکیم تو نہیں ہو سکتی. انکم پر ٹیکس ہونا چاہیے اور انکم کا ٹیکس جو ہے وہ انکم کے ذریعے سے پتہ چلنا چاہیے. تو ٹیکس نیٹ بڑھانے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے, لیکن اس طرح کے اقدامات تو خود ٹیکسیشن کے عمل کو متاثر کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور جو ٹیکس مل سکتا ہے وہ بھی نہیں ملتا. اس لیے حکومت بجائے اس کے کہ حالات کا ادراک کرے, نوجوانوں کی اس نفسیات کو سمجھے, یہ جو پرسیپشن پاکستان کے بارے میں پیدا کر دیا اور یہ حکمران طبقے کی وجہ سے پیدا ہوا کہ یہاں پر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا, کوئی مستقبل نہیں بنا سکتا, معیشت ہماری تباہ ہو گئی ہے. حالانکہ پاکستان کے پاس جو اپرچونٹیز ہیں, پاکستان کے پاس تیل ہے, پاکستان کے پاس گیس ہے. ابھی ایک اچھی خبر ہمیں ملی, ہم اس خبر کو بھی انجوائے نہیں کر سکے کہ ہمیں کوہاٹ میں ایک بڑا ذخیرہ جو ہے وہ پہلے ایک اور پھر دوسرا بھی مل گیا. ہمارے فراست صاحب چیزوں کو اچھی طرح جانتے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک اچھی معقول جو ہے وہ گیس کی ایکسپلوریشن ہوئی ہے, اور اگر یہ ایکسپلوریشن پراپر طریقے سے 10-15 سال میں کی جا رہی ہوتی اور اس پر تمام حکومتوں نے مل کر قدغنیں نہ لگائی ہوئی ہوتی اور باہر کی کمپنیاں پورے پروسیس کے ساتھ انوالو ہوتی تو اس وقت پاکستان میں گیس کا یہ کرائسس نہ ہوتا. لیکن دیر آیت درست آیت, اگر کچھ چیز مل رہی ہے تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گیس ہمیں یہاں سے کوہاٹ سے ملی ہے کیا اس کو ہم مین لائن میں ڈالنے کے قابل بھی ہوں گے؟ اس لیے نہیں ہوں گے کہ جو ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں RLNG کے وہ انتہائی مہنگے معاہدے اور 2026 تک اس کو ہونا ہے, اور حکمران اس کے لیے تلے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح ان کو ریوائز کر دیں, اس پر بات شروع کر دی, حالانکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. پاک ایران گیس پائپ لائن پہ کام نہیں کرتے. پاک ایران گیس پائپ لائن پہ اگر کام ہو جائے تو ہماری 25% ضرورت جو ہے وہ کم از کم اس سے فوراً پوری ہو جائے گی جیسی وہ کمپلیشن ہوگا. $18 بلین کی پینلٹی ایران نے کہا ہے کہ معاہدے میں موجود ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ ہمیں اس بات سے IPPs کے حوالے سے حکومت ڈراتی ہے اور یہ بات کہتی ہے کہ اگر ہم نے IPPs کے ساتھ معاہدوں کو ریوائز کیا تو پھر وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے. تو وہ کتنے انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ ریکوڈک کا حوالہ دیتے ہیں. ریکوڈک میں جب یہ انٹرنیشنل کورٹ میں گئے تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا. ان 2 بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی اس وقت بھی موجود ہے اور کام کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فائٹ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس سے ڈرا کر IPPs کا بوجھ تو ہمارے اوپر ڈالتے ہیں, لیکن جو پینلٹی پاک ایران گیس پائپ لائن ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتے. تو پاک ایران گیس لائن اس وقت پاکستان کی بہت اسینشل ضرورت ہے, فوری ضرورت ہے, لازمی اس پہ کام ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے
وہ سارے منصوبے جو مہنگی گیس اور مہنگی بجلی والے ہیں وہ یہ تو اس ٹائم پورا ہو جائے گا، اس کو ختم کرنا چاہیے. جو RLNG والا ہے، نئی ایکسپلوریشن کا پروسیس تیز رفتاری سے جاری رکھنا چاہیے. اور اس دوران میں اسمارٹ طریقے سے آپ چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اب RLNG جب یہاں پر موجود ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ اپنے ہی کنوؤں سے کہتے ہیں کہ یہاں اس کا پریشر کم کر دیں گیس کی ایکسپلوریشن کا. تو اب آپ مجھے بتائیے، جب وہاں سے گیس جنریٹ ہو رہی ہے، اس کے جب آپ خود وزارت پیٹرولیم کہے گی کہ آپ اس کا پریشر کم کر دیں، تو اس کے جو ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں اور بعد میں اس کی پراپر ایکسپلوریشن میں پرابلم آ جاتی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود پاکستان کے وسائل جو پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس کو خراب کر رہے ہیں، سارا انحصار اپنا امپورٹ پہ کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب تمام چیزوں پر سب کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ہمارے بارڈر سے جو اسمگلنگ ہو رہی ہے آئل کی، اس سے پاکستان کو 250 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، کم از کم. ایسا ہی ہے فراست بھائی، 250 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. اور یہ اسمگلنگ روکی جا سکتی ہے. جس طرح بلوچستان میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں LPG کو آفیشلی لیا جا رہا ہے، تو اسی طرح سے آئل کو بھی آفیشلی امپورٹ کیا جائے. اور یہ درمیان میں جو لوگ بھی ہیں، جتنے بھی طاقتور ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پروسیس شروع ہو جانا چاہیے. میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا فیض حمید صاحب والے مسئلے پر، اس لیے کہ یہ ہماری فوج یہ سمجھتے ہیں کہ اب تمام اداروں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ ہمارا فلاں ادارہ اتنا طاقتور ہے تو وہ فلاں چیز میں ملوث ہے. یہ کام کرنا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اداروں کی بھی ذمہ داری ہے. اور یہ چیک کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے بارڈر سے اسمگلنگ ہو رہی ہے تو کون کون ملوث ہے. کوئی کتنا بھی طاقتور ہو اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے. جو ضابطہ موجود ہے، کورٹ مارشل ہے یا کھلی عدالت کے اندر لانے کا عمل ہے، اس ضابطے اور قانون اور آئین کے مطابق سزائیں دینا شروع کریں. یہ اسمگلنگ کم ہوگی، پاکستان کا فائدہ شروع ہو جائے گا. ایران کے حوالے سے کہتے ہیں پریشر بہت ہے، اتنی جگہوں سے ایران کام کر رہا ہے، کسی کو پرابلم نہیں ہے. بے شمار طریقے ہوتے ہیں دنیا میں، بارٹر پر آپ کام کر سکتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ اشیاء کے بدلے میں اشیاء آپ دیتے ہیں. پاکستان کے پاس الحمدللہ دینے کی بہت چیزیں موجود ہیں. فوڈ میں ہم بہت کچھ مدد کر سکتے ہیں. تو پاکستان اپنا جو اپنے ریزروز ہیں وہ بچا سکتا ہے، اپنی جو ہے وہ امپورٹس کو وہ کم کر سکتا ہے. تو یہ وہ بے شمار میجرز ہیں جس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، صرف گورننس چاہیے اور ایمانداری چاہیے. جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو سارا بوجھ پھر عوام کے اوپر پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے بجلی کے بلوں پر جو بس سے باہر لوگوں کے ہو گئے اس پر ایک زبردست احتجاج کیا ہے. ہم نے امن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اس لیے کہ پاکستان مزید بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ہم اس بات کے اوپر بالکل کمیٹڈ ہیں اور یہ کمٹمنٹ ہمارا عوام کے ساتھ ہے. اور وہ یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس معاہدے پر عمل درآمد کروائیں گے. اور اگر اس معاہدے پر حکمران طبقے نے عمل درآمد نہیں کیا، اب یہ رات 11:30 بجے 40 دن رہ جائیں گے، 5 دن گزر گئے. ہم ایک ایک چیز کا تعاقب کر رہے ہیں اور ہم گھر نہیں بیٹھے ہیں. جس دن سے وہاں مری روڈ سے دھرنا ختم ہوا، اگلے دن جلسہ ہوا، پھر اس کے بعد لاہور میں جلسہ ہوا پرسوں، پھر کل پشاور میں ایک بہت تاریخی جلسہ. الحمدللہ لوگوں کی انوالومنٹ ہے، لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تمام تر چیزوں کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی امید موجود ہے اس وقت ملک میں تو وہ جماعت اسلامی. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی امیدوں کو نہ توڑیں. اس لیے ہم پورے اس 40 دن میں بھی سڑکوں پہ موجود رہیں گے. پورے پاکستان کا وزٹ میں کروں گا اور جلسے کریں گے، احتجاج کریں گے. ہڑتال کے لیے تاجروں سے مشاورت جاری ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے ہڑتال کرنا ایک جمہوری